حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام نعمان بن ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ امام اعظم نعمان بن ثابت کو امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ ان کی کنیت ہے، حنیفہ۔ حنیفہ ان کی کنیت ہے۔ کنیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کنیت وصفی اعتبار سے ہوتی ہے اور دوسری نسبی اعتبار سے۔ نسبی اعتبار سے مثال کے طور پہ آپ علیہ السلام کی کنیت ہے ابو القاسم، تو یہ نسبی کنیت ہوگی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کنیت وصفی ہوئی۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف لائے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی گود میں بلی کا بچہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اے بلی والے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے صحن میں لیٹے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت علی کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی، گرد و غبار لگا ہوا۔ آپ نے فرمایا، یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ تو یہ کنیت وصفی ہے، اور اسی طرح کنیت دو طرح کی، وصفی اور نسبی۔ تو امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کنیت کے اعتبار سے اور یہ وصفی کنیت ہوئی۔ تو امام اعظم نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کو یہ کنیت وصفی عطا کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کو سب سے پہلے مدون کروانے والے، لکھوانے والے نعمان بن ثابت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کا جو ابو حنیفہ، حنیفہ ایک لڑکی کا نام ہے، عورت کا نام ہے، تو حنیفہ کے والد حنیفہ کے ابو ہیں۔ تو یہ بات ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے یہ اپنی طرف سے یہ بات گھڑ لی کہ ابو حنیفہ ایسا مسلک جو حنفی لوگ ہوں ان کی تذلیل کرنے کے لیے، کہ ایسے لوگ جو اس مسلک کی، اس امام کی تقلید کرتے ہیں کہ جن کی نسبت وہ ایک عورت کی طرف کی جاتی ہے، ابو حنیفہ۔ تو انہوں نے یہ بات گھڑی کہ ایک مرتبہ 4 عورتیں آئیں مسئلہ دریافت کرنے کے لیے امام صاحب سے، کہنے لگے کہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا، پوچھو۔ تو عورتیں کہنے لگی کہ ایک مرد 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، تو ایک عورت 4 مردوں سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو انہوں نے وہ خاموش ہو گئے، جواب نہیں بن پا رہا تھا۔ یہ لوگوں نے بات گھڑی ہے مخالفین نے، تو کہتے ہیں پاس ان کی بیٹی بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ میں اس مسئلے کا جواب دیتی ہوں۔ انہوں نے ان عورتوں کو کہا کہ اپنا دودھ نکال کے لائیں، اور پھر ایک پیالے میں جمع کروا دیا۔ اس کے بعد کہنے لگی، فرمایا کہ اس دودھ کو الگ الگ کرو۔ تو وہ عورتیں کہنے لگی یہ ناممکن ہے، یہ محال ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جس طرح یہ دودھ الگ الگ کرنا ناممکن ہے، اس وجہ سے کہ ایک عورت جب 4 مردوں سے شادی کرے گی تو پھر بچے کا پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا والد کون ہے۔ اس لیے تو بہرحال پھر کہتے ہیں کہ بیٹی نے امام صاحب سے سفارش کی کہ میرا جو ہے آپ اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو جوڑ لیں،
تاکہ میں بھی مشہور ہو جاؤں۔ بہرحال یہ بات اگر تاریخی کتابوں میں آپ مطالعہ کریں، کتابیں کھنگالیں، تو آپ کو امام صاحب کی کوئی بیٹی نہیں ملی، کیونکہ امام صاحب کی کوئی بیٹی ہے ہی نہیں۔ ایک بیٹے تھے، ان کا نام حماد ہے، تو بہرحال بیٹے ایک تھے اور بیٹی ہے ہی نہیں تھی، تو لوگوں نے یہ بات اپنی طرف سے گھڑی ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم کو امام صاحب سے، تمام اہل دین سے، اولیاء اللہ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہوئے ان کی باتوں پر عمل کرنے کی جو انہوں نے ہمارے لیے رہنمائی کی ہے، توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔